يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ منبر پاک پر جلوہ فگن عمائدین ملت، اساطین امت، علماء ذوی الاحترام، شعراء کرام، طلباء علوم نبوت، بالخصوص شہزادے حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہاء امیر المومنین فی الحدیث، آبروئے اہل سنت، وقار ہندوستان، شان فضل و کمال، پیکر زہد و تقوی، اعتماد حضور تاج الشریعہ، عنایت حضور حافظ ملت، دعائے حضور صدر الشریعہ، آقائے نعمت مرشد برحق حضور محدث کبیر دامہ ظلہ العالی۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، یہ عظیم الشان بزم نور جس کے انوار و تجلیات میں ہم اور آپ اپنے دل و دماغ کو روشن اور منور کر رہے ہیں، دنیائے سنیت کی عظیم المرتبت شخصیت، پیکر اخلاص، حامل علوم کتاب و سنت، رہبر راہ شریعت، شیخ طریقت، خطیب البراہین، صوفی مفتی محمد نظام الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ صاحب سجادہ، جانشین حضور خطیب البراہین، حبیب العلماء، علامہ مولانا محمد حبیب الرحمن قادری رضوی دامہ ظلہ العالی کی قیادت اور ان کی دلچسپی سے یہ نورانی قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسٹیج علماء کرام کی نورانیت سے جگمگا رہا ہے۔ اگیا آج ارباب فضل و کمال کا گہوارہ بنا ہوا ہے، اور اس نورانی انجمن
کو نور علی نور فرمانے کے لیے شہزادے صدر الشریعہ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ رب قدیر اپنے حبیب پاک کے طفیل ہم سب کی اس بزم میں شرکت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں نقیب اجلاس نے کلمات نصیحت پیش کرنے کے لیے عرض کی تھی، مگر حضور نے کرم فرمایا اور حکم دیا کہ اختر حسین قادری اپنی گفتگو رکھے۔ یہ حد درجہ حضرت کا کرم ہے۔ عزیز گرامی مولانا شہزادہ حبیب العلماء ضیاء المصطفیٰ صاحب نظامی نے مجھ سے کان میں کہا کہ حضرت کی صحت کا اور آرام کا مجھے بہت خیال ہے، اگر حضرت ابھی کچھ دیر کلمات نصیحت سے ہم لوگوں کو نواز دیں اور آرام کی خواہش ہو تو ہم وہی پسند کریں گے جو حضرت پسند کریں گے۔ بلکہ اس وقت ہم سب لوگوں کو وہی پسند کرنا چاہیے جو حضور محدث کبیر کی پسند ہے۔ حضور محدث کبیر کی پسند اعلیٰ حضرت ہیں۔ حضور محدث کبیر کی پسند حضور حجت الاسلام ہیں۔ حضور محدث کبیر کی پسند خواجہ غریب نواز ہیں۔ حضور محدث کبیر کی پسند غوث الاغواث غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں۔ حضور محدث کبیر کی پسند حضور حافظ ملت ہیں، مفتی اعظم ہیں، اور حضور محدث کبیر کی اس دور کی سب سے بڑی پسند میرے مرشد تاج الشریعہ ہیں۔ ہم اس وقت وہی پسند کریں جو حضور محدث کبیر پسند کریں تو یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حضور محدث کبیر کی سب سے بڑی پسند مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضور محدث کبیر کی سب سے شاندار پسند دینداری ہے۔ ان کی سب سے اہم پسند زہد و تقوی ہے، اشاعت سنیت ہے، تبلیغ دین ہے۔ عمر کی اس منزل پر پہنچنے کے بعد اس وقت تقریباً 93 سال کی عمر کو حضرت پہنچ رہے ہیں۔ 93 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد کوئی ہندوستان میں ایسا عالم آپ دکھائیے کہ جو صبح اٹھے اور فی سبیل اللہ تخصص فی الفقہ کے طلباء کو پڑھانے بیٹھ جائے، دوپہر تک درس دے اور درس کے بعد پھر قوم کی زلف برہم کو سنوارنے کے لیے ان کے درمیان پہنچے، ان کے ارمانوں کی تکمیل میں لگ جائے، ان کی تمناؤں کو رکھنے کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دے۔ آج صبح حضرت بیدار ہوئے، ضروریات سے فارغ ہوئے، درس دیا، اور دوپہر میں ہمارے شہر کے اندر ایک نکاح پڑھنے کے لیے دولہا میاں اور ان کے گھر والوں نے 4 مہینے سے ناک میں دم کر رکھا تھا کہ نکاح پڑھائیں گے تو حضور محدث کبیر پڑھائیں گے۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ حضور تشریف لائیں۔ حضور نے کرم فرمایا اور پھر جب چلے تو 1.5 گھنٹہ ایک جگہ جام میں پھنسے رہے، دوہری گھاٹ، گاڑی میں بیٹھے رہے، مگر حضرت نے آنے کے بعد برہمی نہیں ظاہر فرمائی۔ 4 بجے کے قریب خلیل آباد پہنچے، نکاح مغرب کے قریب پڑھایا، مغرب کے بعد کھانا کھایا، اور اس کے بعد دھرم سنگھوا تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کے آپ نے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی، اور وہاں سے پھر آپ کے اگیا شریف میں حضرت حاضر ہو گئے۔ پوری رات جگنا، پورے دن جگنا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کرامت یہ ہے کہ آدمی ہاتھ گھمائے، آنکھ بند کرے اور لوگوں کے سامنے جلیبی لا کر کے رکھ دے تو یہ اس کی بہت بڑی کرامت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اہل انصاف کہیں گے، اہل علم بتائیں گے کہ اس وقت محدث کبیر کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ دن رات
دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہتے ہیں اور جدھر گزرتے ہیں کہنے والوں کو کہنا پڑتا ہے ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ حضرات، میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ تقریر کروں، میں جان چرا رہا تھا آج، اس لیے کہ ابھی ایک روز فون پر حضور سے گفتگو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی لوگ مجھ سے وہ لے لیں جو میں نے مفتی اعظم سے لیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لوگ مجھ سے وہ لے لیں جو میں نے حافظ ملت سے لیا ہے، مجھ سے لوگ وہ لے لیں جو میں نے صدر الشریعہ سے لیا ہے، اس لیے کہ میری نظر دیکھ رہی ہے ہندوستان بھر میں اب کم وہ لوگ ہیں جو ان سارے بزرگوں کی امانتوں کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور میں تو بہت دنوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان ہی نہیں بر صغیر میں صرف ایک آنکھ ہے جس میں اتنے جلوے ہیں کہ وہ جلوے کسی دوسری آنکھ میں آپ کو نظر نہیں آ سکتے ہیں، تنہا یہ آنکھ بر صغیر میں ہے جس نے صدر الشریعہ اور جس نے صدر الافاضل کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں سما رکھا ہے۔ پورے ہندوستان اور بر صغیر کی ہستیوں میں تنہا یہ ذات ہے کہ جس کی آنکھوں میں حضور حجت الاسلام کا جلوہ ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کی تجلی ہے، مفسر اعظم ہند کا دیدار ہے۔ یہ وہ تنہا ذات ہے جس نے بڑے بڑے اکابر کی خدمت کی ہے اور بڑے بڑے اکابر علماء کی صحبت میں رہ کر وہ فیوز و برکات حاصل کیے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو بر صغیر میں اس پائے کا عالم نظر نہیں آ سکتا ہے۔ حق ہے، بے شک بے شک۔ ایسی ہستی کا عرس خطیب البراہین میں آنا میں نے بہت آزمایا ہے حضرت کو ایک خاص بات کے لیے کہ کسی کے متعلق کوئی جملہ اگر ارشاد فرماتے ہیں تو نہایت احتیاط کے ساتھ، کسی کے بارے میں اگر تعریفی جملے فرماتے ہیں تو بہت ناپ تول کر کے، مگر آپ نے اسی اسٹیج پر اس سے پہلے سنا ہوگا اور اگر نہیں یاد ہے تو پھر اس کو ٹیپ کے ذریعہ سن کر کے یاد رکھیے گا۔ حضور محدث کبیر نے حضور خطیب البراہین کے لیے جو کلمات یہاں پر استعمال کیے ہیں وہ سب ہم صغیروں کے لیے سند کا درجہ ہے۔ حضور محدث کبیر نے خطیب البراہین کے بارے میں جو کلمات مدحت ظاہر فرمائے اور قوم کے سامنے عظمت خطیب البراہین کا اعتراف کیا، یہ خود دلیل ہے خطیب البراہین صرف ایک روایتی پیر کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی عملی تصویر کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضور، بہت عمدہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ ڈاکٹر کا لڑکا بہت عمدہ۔ بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں بن پاتا، انجینئر کا بیٹا اگر انجینئرنگ نہیں کیے ہوئے ہے تو اسے لوگ انجینئر نہیں کہتے، عالم کا بیٹا اگر وہ عالم دین نہیں ہے تو اس کو عالم دین نہیں کہتے، قاری کا بیٹا اگر علم قرات نہیں حاصل کر سکا تو اس کو قاری نہیں کہتے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ پیر کا بیٹا کچھ نہ ہو اور پیر ہو جائے؟ عالم کا بیٹا بغیر پڑھے عالم نہیں، قاری کا بیٹا بغیر پڑھے قاری نہیں، اور پیر کا بیٹا بغیر پڑھے سب کچھ۔ ابھی میں مدنا پور کلکتہ کے پاس پروگرام میں گیا، علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایک پیر صاحب ہیں، ان کا نام لڈو پیر ہے۔ ہم نے کہا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چنو منو پیر، گھوڑے شاہ، لکڑ شاہ، بہت لوگ بنائے ہوئے ہیں، لڈو تو اچھی چیز ہے، لڈو پیر تو کیا ہوا؟ کہا حضرت لیکن عقیدہ بڑا گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو ان کی آڈیو کلپ مجھ کو سنائی۔ جناب اپنی خطاب میں کہہ رہے ہیں
लोगों को समझा रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, और जिसने मुझे नहीं देखा वो जहन्नमी है। और आगे जनाबे आली क्या गुल खिला रहे हैं, नमाज कोई चीज नहीं है, नमाज दिल की पाकीज़गी का नाम है, दिल पाक, नमाज की कोई जरूरत नहीं। आगे जनाब कहते हैं मुल्लाओं के पास मत जाना, मदरसे में मत जाना, इल्म अल्लाह वालों से डायरेक्ट लिया जाता है, मदरसे में मत जाना, मुल्लाओं से इल्म मत लेना। मैंने जब ये उनकी बात सुनी तो हैरत में पड़ गया उन लोगों पर कि जो उसके मानने वाले हैं। हमने तारीख पढ़ी है, सैयदना गौसे आजम मादरजाद वली शिकमे मादर से विलायत का मनसब लेकर के दुनिया में आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद 17 साल तक अपने कस्बे में इल्म हासिल कर रहे हैं, और उसके बाद 20 साल तक एक मदरसे में जाकर के बगदाद के अंदर इल्म हासिल करते हैं। आखिर मादरजाद वली होने के बाद मदरसे में जाने की जरूरत क्या थी? वो इसीलिए ताकि ऐसे जाहिलों से अपने दामन को बताया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि बगैर इल्म के कोई हकीकत में अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। बहुत उम्दा हुजूर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसको देखो पीर, पढ़े ना लिखे, नाम मुल्ला फाजिल, और फिर मुरीद का हाल क्या होता है? पीर अगर कुफ्र भी सिखाए तो मुरीद उसी पर अमल करते हैं। इसलिए अभी शहजादे गिरामी वकार अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद अजहरी दामा जिल्लुल आली ने जो बातें बताई हैं, आप उनको अपने दिल के नेहा खाने में रखें। बड़ी कीमती बातें उन्होंने बयान की हैं, और हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिजवान की पाकीज़ा जिंदगी के हवाले से बहुत अच्छे तासुरात उन्होंने पेश किए हैं। लोग करामतों को मेयारे विलायत समझते हैं, और जब तक कोई करामत न दिखाए उसको वली मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मुझसे कितने लोग कहते हैं हज़रत फला की जरा करामत सुनाइए, कोई करामत उनकी बताइए। मगर मैं जब देखता हूं, पढ़ता हूं, तो हमको मिलता है कि अल इस्तिकामत फौकल करामत, करामत से बढ़कर के दीन पर इस्तिकामत है, करामत से बढ़कर के दीन पर तसल्लुब है, करामत से बढ़कर के शरीयत मुताहरा पर मजबूती से कायम रहना है। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने कहा हमारा रब परवरदिगार है और उसी पर सख्ती से कायम रहे, दुनिया की कोई ताकत उनकी मदद करे या न करे, कोई उनकी हिमायत में आए या ना आए, कोई उनकी तारीफ करे या न करे, वो चाहे दुश्मनों की महफिल में हो या दुश्मनों के नरगे में हो या दोस्त अहबाब की महफिल में हो, वो कहीं हो, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, रब कदीर अपने करम से उन पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, नाम जब आला हजरत का आए तो मुस्कुरा दिया कीजिए। ये खुश अकीदा होने की एक अलामत है। करेले की तरह मुंह बनाना ये किसी और का काम है। हम लोग करेले की तरह मुंह नहीं बनाते हैं। जब नेमतों का जिक्र होता है तो चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते हैं। आप देखते नहीं हैं कि जब हुजूर खतीबुल बराहीन का जिक्र होता है तो दिल की कैफियत का ज़हूर चेहरे से हो जाता है, लोग मुस्कुराने लगते हैं, लोग उनकी बातें गौर से सुनने लगते हैं। तो जब आला हजरत का जिक्र आए तो मुस्कुरा दिया कीजिए, सुभान अल्लाह कह दिया कीजिए। ये नाम बड़ा प्यारा है, बहुत महबूब है। अच्छे रजा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे रजा पे कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम बड़ा अजीज है। इसी नाम की बरकत है कि हजरत मुफ्ती सूफी निजामुद्दीन खतीबुल बराहीन कहलाते हैं। इसी नाम की बरकत है कि हुजूर हाफिज मिल्लत नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने अपने बुजुर्गों की अमानतों को जो इनके सीने में मुंतकिल किया, इन्होंने हिंदुस्तान में घूम घूम करके आला हजरत के मिशन को फैलाया और हर जगह बताया और लोगों को समझाया कि इमाम अहमद रजा वो है जिन्होंने तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत का जाम उधेड़ दिया।
یاد رکھیے گا، علم الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت قابل ہو تو اس کا ایمان بھی سلامت ہو۔ ایک بہت بڑا قابل جنت میں تھا، ابھی تو ہم لوگ گئے بھی نہیں ہیں، وہ وہیں تھا، بہت قابل تھا، مگر اس کی قابلیت اس کو نہیں بچا سکی، بلکہ قابلیت ہی لے ڈوبی، دلیل دینے لگا۔ ہر شخص کہتے ذرا دلیل تو اور جب کسی نے کچھ دلیل دے دی تو لوگوں نے کہا ہاں دلیل تو دی ہے، بات تو مدلل ہے۔ دلیل دینا کمال نہیں ہے، دلیل کا صحیح ہونا کمال ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کمبخت نے خدا کے مقابلے میں دلیل دینی شروع کر دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا میں کیوں سجدہ کروں؟ اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ مجھ سے نیچے درجے کا ہے، میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اس نے دلیل کے ذریعہ سوچا تھا کہ معاذ اللہ خدا پر بھی غلبہ حاصل کر لیں گے، لیکن شاید اسے انجام کی خبر نہیں تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا اخرج فإنک رجیم، چل مردود، گیٹ آؤٹ ہو جا۔ جنت میں تھا مگر حکم خدا بندی کی نافرمانی کی تو جنت سے اٹھا کر کے پھینک دیا گیا ذلت کے گڈھے میں۔ جو لوگ ابھی جنت میں گئے ہی نہیں ہیں وہ اگر اپنی قابلیت کے بلبوتے کفر کو ایمان ثابت کریں، نجاست کو طہارت ثابت کریں تو ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ہر نماز کا اہتمام اس انداز سے فرماتے، مسجد تشریف لے جاتے، جماعت کا اہتمام فرماتے، اور آخری عمر مبارک میں جب از خود مسجد میں جانا دشوار ہو گیا نقاہت اور لاغری کے سبب، تو آپ کرسی پہ تشریف رکھتے اور معتقدین خدام آپ کو کرسی پر اٹھا کر مسجد لے کے جاتے تھے۔ یہ اہتمام نماز تھا اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ واقعہ حیات اعلیٰ حضرت میں بہت تفصیل سے درج ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر باطل کی سرکوبی کے لیے قلم چلایا، وہ چاہے اپنا کہلائے یا بیگانہ کہلائے۔ ہاں فرق یہ ہوتا کہ بیگانوں کے لیے کلکے رضا ہے خنجرے، خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ غیروں کے لیے، بے دینوں کے لیے یہ انداز ہوتا، اور اپنوں کے لیے جب کہتے تو عرض کرتے حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدتر دل سے بھی یہ سل ہے یا غوث۔ ان کے لیے یہ دعا کرتے تھے، اور جو اہل محبت ہوتے تھے ان کے لیے عرض کرتے تھے اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ الگ الگ انداز ہوتا تھا۔ سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ نے لکھنؤ کے ایک فتوے کا رد لکھ دیا۔ فتوے کی تفصیل آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام احمد رضا نے ان کے فتوے کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مقبول، اور بریلی کا فتویٰ تو اتنا مقبول ہوتا ہے کہ آج بھی الحمدللہ مجموعی طور پر کہیں سے کوئی فتویٰ جاری ہو لوگ پوچھتے ہیں بریلی کا فتویٰ کیا ہے، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ بریلی کا فتویٰ چہرہ دیکھ کر کے نہیں آتا ہے، قرآن دیکھ کے آتا ہے، حدیث دیکھ کر کے آتا ہے۔ نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث بدلے گی، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جب چہرے دیکھ کر کے فتوے بتائے جائیں گے تو جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بدلے گا، جب چہرے دیکھ کر کے حکم شرع سنائے جائیں گے جب چہرہ الگ ہوگا تو حکم بھی الگ ہوگا۔ لیکن جو کتاب و سنت کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتا ہے تو نہ قرآن و سنت کا حکم بدلے گا اور نہ اس مفتی کا فتویٰ بدلے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ سیانی بلی کمبا نوچے، دیہاتی مسئلہ ہے۔ حضرت نے اجازت دے دی تو کچھ جرات کر بیٹھا، ورنہ اب مزید کچھ کہنا یہ جرات بیجا ہوگی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا، لیکن جب یاروں کو اس کا جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے سوچا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، قتل کر دو ان کو، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا گیا۔ اعلیٰ حضرت ہر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت مسجد تشریف لے جا رہے تھے،
پیچھے سے دو نوجوان آگے بڑھے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور پھر وہ چیخ مار کر کے زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا اور چلے گئے۔ مسجد میں آپ نے جا کر کے نماز ادا کی، اور جب واپس ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ کھڑے ہیں، دو نوجوان بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی ٹھہر گئے، اور جب ان نوجوانوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو کہا کہ معاف کر دیجئے مولانا، غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم نے تو میری شان میں کوئی توہین کے جملے کہے نہیں ہیں، تم نے تو مجھے کوئی اذیت پہنچائی نہیں ہے، تم لوگوں نے میرے ساتھ تو کوئی بدسلوکی کی نہیں ہے، تم لوگوں نے مجھے کوئی تکلیف تو پہنچائی نہیں، تم نے مجھے نہ گالی دی ہے، نہ تم نے مجھے مارا ہے، نہ تم نے مجھے کسی طریقے کی اذیت پہنچائی ہے، آخر تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ مگر ان دونوں نوجوانوں نے کہا نہیں مولانا، معاف کر دیجئے۔ کئی بار انہوں نے یہ بات کہی۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلو میں نے معاف کیا، مگر بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اب وہ دونوں نوجوان کہنے لگے ہم کو نیت بد کر کے بھیجا گیا تھا کہ جاؤ تم ان کا کام تمام کر دو، جاؤ ان کا کھیل ختم کر دو، جاؤ ان کو تم قتل کر دو۔ لیکن جب ہم اس نیت بد کے ساتھ آگے بڑھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی داہنی طرف سے ایک شیر پنجہ پھاڑ کر کے منہ پھیلائے ہوئے ہماری طرف دوڑ رہا ہے، اور ہم نے آپ کی بائیں سمت دیکھا کہ ایک شیر پنجہ پھاڑے منہ پھیلائے ہوئے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم نے جب یہ منظر دیکھا اب آگے ہم کچھ نہیں جانتے، چیخ منہ سے نکلی اور ہم زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اعلیٰ حضرت نے دعا کی اور اپنے کاشانے میں تشریف لے گئے، احباب کے درمیان بیٹھے آپ نے پورا واقعہ بیان کیا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں سنو یہ جو داہنی طرف انہوں نے دیکھا وہ میرے سرکار مدینہ کی مدد تھی، اور یہ جو بائیں طرف دیکھا یہ میرے بغداد کے غوث پاک کی مدد تھی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث اعظم کے کتے بن کے رہیے، غوث اعظم کے فقیر بن کے رہیے، اور قادری غلاموں میں رہیے۔ میرے مرشد آقا نعمت حضور تاج الشریعہ عرض کرتے ہیں بڑے پیر کی بارگاہ میں صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ حضرت علامہ حبیب العلماء حبیب الرحمان صاحب یہ جاہل پیروں میں نہیں ہیں، یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کے خود یہ رائٹر ہیں، ان کتابوں کے خود یہ مصنف ہیں۔ علم نور ہے، جہالت تاریکی ہے، علم بینائی ہے، جہالت اندھا پن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی اندھا اگر چلتا ہے تو کسی بینا کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ دھر دیتا ہے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور وہ بینا جدھر جاتا ہے یہ نابینا اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ تو بینا وہ ہے جو آگے چل کر کے نابینا کی رہنمائی کرتا ہے۔ علم نور ہے، علم بینائی ہے، جہالت تاریکی ہے، جاہل نابینا ہے۔ مگر آج کا جاہل یہ چاہتا ہے کہ میں آگے آگے چلوں اور یہ بینا میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے میرے پیچھے پیچھے چلے۔ جب یہ عالم ہوگا تو تباہی آئے گی۔ اگر کسی وہابی کا نکاح پڑھانے سے کسی مسجد کے امام نے منع کر دیا، مدرسے کے استاذ نے منع کر دیا، متولی کہتا ہے صبح نکل جائیے، ہماری مسجد میں آپ نہیں رہ سکتے ہیں، ہمارے مدرسے میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ سنیے، وقف کی چیز کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی متولی، کوئی ناظم ایسا کسی استاد اور امام کے ساتھ کرتا ہے تو قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ اسلامی قانون مٹا رہے ہیں، نہیں، یہ مٹا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان اہل علم کے دامن سے وابستہ ہو لیں، ابھی وقت ہے۔ اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولیں میں مجرم ہوں آقا، کہ رستے میں ہیں جا بجا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری جماعت نور علی نور ہے، اور جب تک ایسی شخصیتیں رہیں گی رضا کے کتے الحمدللہ
ایسے ہی دشمنان دین پر بھونکتے رہیں گے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑے گی امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی مال کی قربانی دے کر یہ کہتے رہیں گے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ حضور کا حکم تھا، صاحب سجادہ نے بھی ارشاد فرما دیا۔ ہمارے حضرت سید اشفاق صاحب قبلہ آتے ہی انہوں نے زوردار ردہ میرے اوپر رکھ دیا، فرمایا میں نے کم سے کم 15 بار تجھے فون کیا ہے، تم نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا حضرت معذرت چاہتا ہوں، آپ سید صاحب ہیں، دل سے معاف کر دیجئے۔ کہا بہت محبت ہے تمہاری میرے دل میں، یہ محبت کا شکوہ ہے، اگر یہ محبت کا شکوہ نہ بھی ہوتا اور حضرت فرما دیتے تو مجھے غلطی پر توبہ کرنے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی، جن کو ہو، مگر الحمدللہ ہم شیطان کی ذریت میں نہیں ہیں، حضرت آدم کی ذریت میں ہیں۔ توبہ کر لینا شان آدمیت ہے، جرم پر اکڑ جانا طریقہ شیطان ہے۔ الحمدللہ ہم شیطانوں کے طریقے پر نہیں ہیں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں، اسلاف کے طریقے پر ہیں، اسی لیے ہم کو کوئی فتنہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔